اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا گورنمنٹ انڈیا ایکٹ 1935، اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ساری چیزیں جتنی چیزیں ہیں 1935 ایکٹ میں، لیکن ہمارا فوکس رہ گیا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو 1935 ایکٹ جو ہے یہ ایک مکمل طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن دیا گیا تھا سب کانٹیننٹ کو برٹش کی طرف سے، جن میں ساری چیزیں جو تھی وہ مکمل طور پر اس ایکٹ میں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ برٹش پارلیمنٹ سے پاس ہو گئی تھی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر ایک فریم ورک دیا گیا تھا، ایک کانسٹیٹیوشن دیا گیا تھا جن میں ساری چیزیں جو تھیں وہ انٹرپریٹ تھی، یا ساری چیزوں کا تشریح جو ہے جو تشریح جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے، ہم فوکس کریں گے کہ ہمارا فوکس رہے گا لیجسلیٹو اسٹرکچر جو ہے وہ ہمارا فوکس رہے گا، ایگزیکٹو باڈیز جو ہے وہ ہمارا فوکس رہے گا، اور زیادہ تر ہم یہ زیادہ فوکس ہمارا گورنر جنرل پر رہے گا، یا گورنر جنرل کے پاورز پر رہے گا، کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے بعد 1947 کے بعد جناح صاحب جو گورنر جنرل بنے تھے، انہوں نے ان سے لے کر جتنی بھی 1956 پر جتنی بھی گورنر جنرل آئے، انہوں نے انہی پاورز کا، انہی اختیارات کا استعمال کیا پاکستان میں، اور ہمارا جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے وہ زیادہ تر انہی پاور سے اثر انداز ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے ہم گورنر جنرل کے پاور جو ہے وہ زیادہ، وہ ہمارا فوکس جو ہے وہی چیز زیادہ رہے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیسک فیچرز جو ہے 1935 ایکٹ کی یہ ہے کہ ان میں فیڈرلزم جو ہے، ظاہری بات ہے کہ پروونشل اٹانومی دی گئی، فیڈرلزم جو ہے مختلف پروونسز تھے، مختلف یونٹس تھے، ان کو اختیارات دیے گئے، ان کو مختلف، اگر ہم کہہ دیں کہ پروونسز تو پہلے بھی تھے، پروونسز کو اختیارات تھوڑے بہت پہلے بھی تھے، لیکن یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ 1935 ایکٹ میں ایک تو یہ ہوا کہ زیادہ تر اختیارات جو تھے، زیادہ تر کمپیریٹیولی پچھلے جتنی بھی ایکٹس تھے ان سے زیادہ اختیارات جو تھے وہ 1935 ایکٹ میں پروونسز کو دیے گئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ گورنر جنرل جو تھے وہ زیادہ تر پاورفل تھے، بہت زیادہ اختیارات ان کو دیے گئے تھے، اصل میں گورنر جنرل کو دیے گئے تھے، اور بعد میں گورنر جنرل جو تھے وہ ایون یہ بھی ہے کہ گورنر اپنی مرضی سے جو ہے گورنر جنرل کے بغیر وہ اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گورنر جنرل کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے۔ فیڈرل کورٹ اور پبلک سروس کمیشن جیسے انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ بنائے گئے، اور برما کو سپریٹ کیا انڈیا سے، اور آخری بات یہ ہے کہ میتھڈ آف ایکسیشن جو ہے یہ پرسکرائب کیا گیا کہ کون سے علاقے جو ہے کون سے علاقے جو ہے سب کانٹیننٹ یا برٹش انڈیا سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ضم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو بعد میں کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو کشمیر کا جو رولر تھا، انہوں نے انڈیا کے ساتھ یہی چیز جو ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے یہ سائن کیا تھا، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسی ایکٹ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر گورنر جنرل چاہے تو وہ ایک علاقے کو برٹش انڈیا کے ساتھ ضم کر سکتا ہے یا الاؤ کر سکتا ہے کہ وہ ضم ہو، اگر وہ نہ چاہے تو پھر اس طرح نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی ان کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے کہ اگر کوئی اسٹیٹ، پرنسلی اسٹیٹس یا کوئی اور ریجن جو ہے، ایک اور علاقہ جو ہے برٹش انڈیا سے اپنے آپ کو ضم کرنا چاہتے ہیں، تو برٹش وہ انہی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے جن میں جتنی بھی کنڈیشنز ہیں، وہی کنڈیشنز پورے کرنے کے بعد، اور بعد میں جو گورنر جنرل ہے ان سے ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کی مرضی سے وہ ضم ہو سکتے ہیں برٹش انڈیا میں۔ سب سے پہلا ہمارا جو چیز ہے ہمارے ساتھ وہ ہے دی فیڈرل ایگزیکٹو، اور فیڈرل ایگزیکٹو میں بیسیکلی ہم زیادہ تر اختیارات جو ہے، زیادہ تر بات گورنر جنرل کی کرتے ہیں کہ گورنر جنرل کو کون سے اختیارات دیے گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایون ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی
جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فیڈرلزم تھا یا پروونشل اٹانومی تھی، تو پریکٹیکلی اس طرح نہیں تھا. اختیارات دیے گئے تھے لیکن پھر بھی وہی اختیارات استعمال ہوتے تھے گورنر کی مرضی کے ساتھ، اور وہی اختیارات جو تھے وہ ظاہری بات ہے کہ استعمال ہوتے تھے یا ایکسرسائز ہوتے تھے وہی پاورز گورنر اور گورنر جنرل کی مرضی کے ساتھ. اگر وہ نہ چاہتے تھے تو اس طرح کوئی نہیں کر سکتا تھا. گورنر جنرل enjoyed extensive powers as he was the representative of the crown. ٹھیک ہے، انڈر دا انسٹرومنٹ آف ریسٹرکشن. ان کے ساتھ گورنر جنرل جو تھے وہ ریپرزنٹیٹیو تھے کراؤن کے، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کو اختیارات دیے گئے تھے انسٹرومنٹ آف ریسٹرکشنز کے انڈر. دوسری بات یہ ہے کہ آرم فورسز کے وہ جس طرح آج کل بھی ہے، لیکن ہمارے جتنی بھی فیڈرل اسٹیٹس ہیں دنیا میں، وہاں پر جو 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 پارلیمنٹری اسٹیٹس ہیں، وہاں پر جتنی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ آرم فورسز کا وہ سپریم کمانڈ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اتنے اختیارات یا وہ اختیارات کو کا استعمال کرتے ہیں پرائم منسٹر کی مرضی سے. تو یہاں پر یہ تھا کہ گورنر جنرل کے ساتھ آرم فورسز کی جتنی بھی تھے ان کے کمانڈ جو تھا وہ ان کے پاس تھا، یا ان کے زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ ان کا آرم فورسز کا سپریم کمانڈ وہ تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ان پر کنٹرول بھی گورنر جنرل کا تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو جتنی ساری چیزیں، فار ایگزامپل ہم بعد میں کہتے ہیں کہ رول آف لا کی یا پیس کی بات ہم کرتے ہیں یا پولیس کی بات ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یا آرم فورسز کی بات ہم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا استعمال جو ہے گورنر جنرل کے ہاتھ میں تھا کہ کس طرح کون سے جگہوں پر ان چیزوں کو، ان آرم فورسز کو یا پولیس کو یا جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا استعمال کرے گورنر جنرل. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹر میں ڈی آر کے سسٹم جو ہے یہ اسٹیبلش کیا گیا. ایک وہی لوگ تھے جو گورنر جنرل کے مطلب سلیکٹڈ لوگ تھے. گورنر جنرل کو ڈائریکٹ جتنے بھی اختیارات دیے گئے تھے ان میں ایڈمنسٹریشن آف ڈیفینس تھا، کہ ڈیفینس اس کے حوالے تھا، ایکلیسیسٹک افیئرز ان کے حوالے تھے، فارن ریلیشن ان کے حوالے تھے، اور دوسری بھی چیزیں جو ہیں ان کے حوالے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کونسلرز کو اپوائنٹ کرتے تھے. کونسلرز اپوائنٹ یا ڈی آر کے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک وہی لوگ تھے جو فیڈرل لیجسلیچر کے ممبر نہیں ہوتے تھے، لیکن گورنر جنرل نے اپنی مرضی سے اپوائنٹ کیے ہوتے تھے، یا گورنر جنرل کے سلیکٹڈ لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ لیجسلیچر کے ممبرز نہیں ہوتے تھے. دوسرے لوگ اس طرح تھے جو کونسل آف منسٹرز ہیں، وہی لوگ ہوتے تھے کہ یہ بھی اپوائنٹڈ ہوتے تھے، سلیکٹڈ ہوتے تھے گورنر جنرل کی طرف سے، لیکن یہ ممبرز ہوتے تھے فیڈرل لیجسلیچر کے. تو اچھا، یہ جو لوگ اپوائنٹڈ ہوتے تھے کونسلر کے، جو لیجسلیچر کے ممبرز نہیں ہوتے تھے، یہ رسپانسیبل ہوتے تھے، ان کا کیبنٹ پوزیشن ہوتا تھا ظاہری بات ہے، اور وہ یہ رسپانسیبل ہوتے تھے گورنر جنرل کو. دوسری بات یہ ہے اگر پاورز ور گیون ٹو کونسل آف منسٹر سلیکٹڈ فرام دا فیڈرل لیجسلیچر، اور جو دوسری جو ڈیفینس کے علاوہ، ایکلیسیاسٹک افیئرس کے علاوہ، فارن ریلیشن کے علاوہ دوسری جو اختیارات تھے وہ بھی کونسل آف منسٹر کو دیے گئے تھے. لیکن یہ لوگ بھی جو تھے، یہ کونسل آف منسٹرز جو تھے یا یہ منسٹرز جو تھے، یہ اپوائنٹڈ بھی ہوتے تھے فیڈرل لیجسلیچر سے، گورنر جنرل کی طرف سے، اور رسپانسیبل بھی ہوتے تھے گورنر جنرل کو. اسپیشل رسپانسبلٹیز ور گیون ٹو دی گورنر جنرل، فار ایگزامپل مینٹیننگ پیس. اگر ہم پہلی کی بات کریں تو جس طرح وہ سپریم کمانڈ تھے آرم فورسز کی تھی، یہاں پر پیس مینٹین کرنے کے لیے ان کے ساتھ بہت سے اختیارات تھے کہ وہ پیس کو مینٹین کرے یا ان آرم فورسز کا استعمال کرے. برٹش انڈیا میں ظاہری بات ہے کہ اس طرح تھا. یا اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ آرم فورسز کے سپریم کمانڈ تھے، تو جتنی بھی لوگ سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے حصہ لیا عرب مڈل ایسٹ میں، یا ترکی کے خلاف، یا دوسری جو پاورز تھے، سینٹرل پاورز جو تھے، ان کے خلاف جو برٹش انڈیا کے لوگوں نے یا سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے حصہ لیا، تو ظاہری بات ہے کہ گورنر جنرل کے کمانڈ کے یا گورنر جنرل کے آرڈر کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا. سیف گارڈنگ فائنینشیل اسٹیبلٹی اینڈ انٹرسٹ آف مائنارٹیز، ان کے گورنر جنرل کو یہ رسپانسبلٹیز دی گئی تھی جو اسپیشل رسپانسبلٹیز تھیں. مطلب یہ ہے کہ یہ اسپیشل چیزیں جو ہیں ان کو دیے گئے تھے. پریونشن آف ڈسکریمنیٹری ایکشن اگینسٹ گڈس امپورٹڈ فرام برما اینڈ برٹین، اور ان کو یہ بھی اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پریونٹ کرے ڈسکریمنیشنری ایکٹ یا ڈسکریمنیشن گڈز میں جو برما سے آتے تھے یا برٹش سے آتے تھے، اگینسٹ جو گڈس
انڈیا میں بنتے تھے. اگر یہ آسان الفاظ میں اس طرح ہے کہ جو گڈس یا جو چیزیں انڈیا میں بنتی تھی اور جو چیزیں یورپ سے آتی تھی یا جو چیزیں برٹش سے آتی تھی، تو دونوں میں ڈسکرمنیشن جو ہے یا ڈسکرمنیٹری جو ڈسکرمنیشن ہوتا تھا یا کوئی کرنا چاہتا تھا تو ان چیزوں کا پریونشن جو ہے ہاتھ میں تھا گورنر جنرل کے. تیسری بات یہ ہے کہ سیف گارڈ آف رائٹس اینڈ ڈگنیٹی آف اسٹیٹس ان انڈیا کے جو پرنسلی اسٹیٹس تھے وہ بھی حوالے تھے، اسپیشل رسپانسبلٹی تھی گورنر جنرل کی، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی حوالے تھے گورنر جنرل کے جو پرنسلی اسٹیٹس تھے. اب ہم آتے ہیں فیڈرل لیجسلیچر کو، اور فیڈرل لیجسلیچر میں بھی اگر ہم دیکھیں تو بائی کیمرل لیجسلیچر ہے. ہاؤس آف کونسل آف اسٹیٹ جو ہے یہ اپر ہاؤس تھا. 156 ممبرز جو تھے، ریپرزنٹیٹیوز جو تھے وہ برٹش انڈیا سے تھے، ظاہری بات ہے. 104 جو تو انڈین اسٹیٹ تھے، جو میکسیمم 104 جو تھے وہ انڈین اسٹیٹس سے تھے جو پرنسلی اسٹیٹس سے، اور 150 جو تھے وہ پروونسز کو دیے گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ پروونشل جو پریڈیٹنگ یونٹس تھے جو پروونسز تھے ان کا 150 ممبر، 104 میکسیمم 150 ممبر جو تھے وہ انڈین اسٹیٹس کے یا پرنسلی اسٹیٹس کے تھے، اور 75 جو تھے ان میں جنرل ممبرز تھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تھے وہ کمیونل بیس پر دیے گئے تھے اسی چیمبر کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح اور بھی سینٹس جو تھے وہ آج کل جو اپر ہاؤسز ہیں یا سینٹس ہیں، یہ بھی اس طرح ہے کہ یہ پرماننٹ ہاؤسز ہوتے ہیں. ہاف ممبرز جو ہے یہ 3 ایئرز بعد جو ہے 3 سال کے بعد وہ ریٹائر ہوتے ہیں. یہاں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ یہ ایک پرماننٹ باڈی تھی. ان کا ٹینیور جو ہے ہر ممبر کا اپر ہاؤس کے جو بھی ممبرس تھے ان کا ٹینیور جو ہے وہ 6 ایئر ہوتا تھا، اور ہاف ممبر جو تھے 6 ایئرس پوری کرنے کے بعد وہ ریٹائر ہوتے تھے. اور 3 سال میں یہ گیپ آتا تھا کہ 3 سال آدھے ممبر جو تھے وہ ریٹائر ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرماننٹ اس لیے تھا کہ یہ اپر یونٹ جو تھا، اپر ہاؤس جو تھا، یہ گورنر جنرل کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپر ہاؤس کو ڈیزالو کرے. سب سے اہم بات یہ ہے اٹ واز ٹو الیکٹ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپر ہاؤس جو تھا یہ اپنے ممبر سے اپنے آپ کو، جس طرح ہم پاکستان میں سینٹ کا چیئرمین ہوتا ہے، اس طرح پریزیڈنٹ جو ہے ہاؤس آف کونسل آف اسٹیٹ کے کا اپنے ممبرز جو تھے وہ الیکٹ کرتے تھے پریزیڈنٹ کو میجارٹی ریزولوشن، اور بعد میں یہ ریموو بھی کیے جا سکتے ہیں میجارٹی ریزولوشن پر. دوسرا جو لیجسلیٹو اسٹرکچر میں یا فیڈرل لیجسلیچر میں ہاؤس آف اسمبلی تھا یا جو لوور ہاؤس تھا، اس میں 250 ریپرزنٹیٹیو تھے برٹش انڈیا کے، ظاہری بات ہے. 125 جو تھے وہ انڈین اسٹیٹس کے تھے جو پرنسلی اسٹیٹس سے. ان کا ہاؤس آف اسمبلی جو تھا، جو ہاؤس آف اسمبلی کا 55 ایئرز جو ہے ٹینیور تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر جنرل کے ساتھ یہ اختیارات تھے کہ وہ فیڈرل لیجسلیچر کو ڈیزالو کرے. اور اسی طرح جو یہی اسٹرکچر ہے، یہ بھی گورنرس کے ساتھ یہ بھی اختیارات ہوتے تھے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کرے. اگر ہم دیکھیں تو یہی پاور جو تھے پاکستان میں جناح سے لے کر جناح نے، ظاہری بات ہے کہ جو NWFE تھی یہاں پر استعمال کیا تھا ان پاورز کا تھرو گورنر نے ڈیزالو کیے تھے اسمبلیز ہمارے NWFE میں، اور سندھ میں بھی اس طرح کیا گیا تھا. تو یہی اختیارات جناح صاحب نے استعمال کیے تھے. اور اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل لیجسلیچر کا جو ڈیزولوشن ہے، یہ اختیارات جو ہے بعد میں پاکستان میں گورنر جنرل جو ہے میرے خیال سے اسکندر مرزا نے یہ اختیارات استعمال کیے تھے 1956 میں، جب ان کے خلاف جو ہے یا ان کے اختیارات کو کم کرنے کے لیے جو اقدامات لیے گئے کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں. تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو فرسٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو اسکندر مرزا نے انہوں نے ڈیزالو کی تھی. تو ظاہری بات ہے کہ یہی پاورز کہ گورنر جنرل جو ہے لوور ہاؤس جو ہے ہاؤس آف اسمبلی جو ہے یہ جو ہے یہ ڈیزالو کر سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ پرماننٹ باڈی بھی نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنر جنرل کے ساتھ ان کی ریزولوشن کے اختیارات تھے. دوسری بات یہ ہے کہ گورنر جنرل ہیز ڈسکریشنری پاورز ٹو سمن. ان کے پاس یہ ڈسکریشنری پاورز بھی تھی کہ وہ ہاؤس آف اسمبلی کو سمن کر سکتے ہیں، پروک کر سکتے ہیں اور ایڈریس کر سکتے ہیں دونوں چیمبرز کو، یا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بھی بلا سکتے تھے. اٹ واز ٹو الیکٹ اٹس پریزیڈنٹ. اور جس طرح اوپر تھا یہاں بھی اس طرح تھا کہ ہاؤس آف اسمبلی جو ہے وہ اپنے لوگوں سے، اپنے ممبر سے اپنے لیے ممبر پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ کرتے تھے، اور ان کی ریموول جو ہے وہ بھی میجارٹی ریزولوشن پر
ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ ہے اگر ہم بلز کی بات کریں تو یہاں پر بھی گورنر جنرل کو ایکٹ بنانے میں یا قانون بنانے میں جو اختیار ہوتا ہے لیجسلیچر کا، ان گورنر جنرل کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے۔ بلز جو تھے فائنینشیل بلز کے بغیر جتنے بھی بلز تھے وہ دونوں ہاؤسز میں پیش ہو سکتے تھے، اور فائنینشیل بل جو ہے یہ صرف اور صرف پیش ہو سکتا تھا جس طرح آج کل بھی ہے پاکستان میں ہاؤس آف جو لوور ہاؤس تھا۔ دا بل واز ٹو بی پاسڈ آن میجارٹی آف اوپینین، ظاہری بات ہے کہ میجارٹی سے دونوں ہاؤسز میں وہ پاس ہوتے تھے، اور دونوں میں اگر ڈس ایگریمنٹ ہو تو جو ہے گورنر جنرل جو ہے وہ جوائنٹ سیشن جو ہے یہ بلا سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بل جو ہے وہ دونوں میجارٹی پر پاس ہو جاتی تھی تو پھر یہی بل جو ہے ایسن لیا جاتا تھا گورنر جنرل سے، جو کہ مینڈیٹری تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجٹ بھی ظاہری بات ہے کہ دونوں بجٹ بھی فائنینشیل بل جو ہے لوور ہاؤس میں، اور پھر اسی سے بھی لوور ہاؤس سے بھی اور پھر اپر ہاؤس سے بھی دونوں ہاؤسز سے میجارٹی بیس پر پاس ہوتا تھا۔ ان سم کیسز دا بل واز ٹو بی پریزنٹڈ ٹو گورنر جنرل۔ یہی ایک یونیک چیز ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہم توجہ دیں یا فوکس کریں کہ کچھ بلز اس طرح ہوتے تھے کہ جن کا پریویس ایسنٹ جو ہے یا رضامندی لی جا سکتی تھی لیجسلیچر میں یا ہاؤسز میں پیش ہونے سے پہلے گورنر جنرل کی۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ بلز اس طرح تھے کہ جن کا پیش ہونا جو ہے بغیر پریویس ایسنٹ کے گورنر جنرل کے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا دونوں ہاؤسز میں، اور اس طرح کے بلز میں شامل تھا وہی بلز فار ایگزامپل ٹو امینڈ اور ریپگننٹ ٹو ادر پروویژن آف دا ایکٹ، اگر وہ امینڈ کرتے، فار ایگزامپل اگر 1935 ایکٹ میں کوئی امینڈمنٹ کرنا چاہتا تھا کوئی، تو وہی بل جو ہے پہلے سے رضامندی لی جاتی تھی اسی بل کے بارے میں گورنر جنرل سے، اور بعد میں یہ پیش ہوتا تھا دونوں ہاؤسز میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بل جو ظاہری بات ہے امینڈ اور ریپگننٹ اگر ہوتا تھا کوئی پروویژن کے 1935 ایکٹ کے، یا جو پہلے سے ایکٹس آئے تھے انہی ایکٹس میں امینڈمنٹ کوئی چاہتا تھا، یا اگر وہ ریپگننٹ ہو اس کے ساتھ یا ٹسل میں ہو ان کے ساتھ، تو ظاہری بات ہے اس طرح کے بل جو ہے وہ پارلیمنٹ سے میں پیش ہونے سے پہلے گورنر جنرل کو یا گورنر جنرل کی رضامندی جو ہے اس طرح کے بلز میں لی جاتی تھی۔ اور گورنر جنرل آرڈیننس، اگر یہ کوئی بل گورنر جنرل کے آرڈیننس کے خلاف ہو، گورنر جنرل آرڈیننس میں امینڈمنٹ کوئی بل کے ذریعے سے کوئی ممبر کرنا چاہتا تھا، تو یہی بل جو ہے یہ پریویسلی اس کا ایسنٹ لیا جاتا تھا گورنر جنرل کا، اس پر ایسنٹ لیا جاتا تھا گورنر جنرل کا۔ اور تیسری چیز جو ہے افیکٹ ڈسکریشنری پاورز آف گورنر جنرل، اگر یہی بل جو ہے وہ اثر انداز ہوتا تھا ڈسکریشنری پاورز کے گورنر جنرل کے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پولیس فورس کے خلاف جو ہے پولیس فورس سے ریلیٹڈ کوئی بل بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا تھا وداؤٹ پریویس ایسنٹ آف دی گورنر جنرل۔ گورنر جنرل کے پہلے یا پریویس مرضی کے بغیر یا گورنر جنرل کے مرضی کے بغیر کوئی بل پیش نہیں کیا جا سکتا تھا فیڈرل لیجسلیچر میں جو ریلیٹڈ ہو، جو اثر انداز ہو ان کے ڈسکریشنری پاورز پر، جو اثر انداز ہو 1935 ایکٹ میں یا جو پہلے ایکٹس تھے ان پر، یا جو اثر انداز ہو پولیس فورس میں ظاہری بات ہے کہ پولیس فورس بھی تھی انڈر تھی ایگزیکٹو باڈی کے، اور ایگزیکٹو باڈی ظاہری بات ہے کہ گورنر جنرل تھے۔ ریلیٹڈ ٹو دا کرمنل پروسیجر، تیسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ گورنر جنرل کے پاس تھی کہ کوئی بل اس طرح پیش نہیں کیا جا سکتا تھا گورنر جنرل کی مرضی کے بغیر، جو اثر انداز ہو سکتا تھا کرمنل پروسیجر پر، یا کرمنل پروسیجرز جو ہے ان میں امینڈمنٹس کے لیے اگر بل پیش ہوتا تھا تو یہی چیز جو ہے اگر پیش ہوتا تھا تو وہی بل کو مطلب یہ ہے کہ گورنر جنرل سے مرضی لی جاتی تھی پہلے پیش ہونے سے پہلے۔ میٹ فار برٹش اینڈ ادر یورپین اینڈ ڈسکریمنیٹری ٹیکسیشن آن سبجیکٹ، اگر وہی سبجیکٹس جو انڈین نہیں تھے، جو وہی سبجیکٹس اور کمپنیز کے لیے اگر ٹیکسیشن بڑھانی تھی اور یہی بل پیش ہوتا تھا جو اثر انداز ہو نان یورپین لوگ، نان انڈین لوگوں پر تو یا کمپنیز پر، تو یہ بل جو ہے یہ بھی ان کا پہلے ایسنٹ لیا جاتا تھا
گورنر جنرل سے. تو اگر ہم دیکھیں ان ہی یونیک پاورز کو کہ جو مطلب یہ ہے کہ وہی بلز جو اثر انداز ہو سکتے ہیں پولیس فورس پر، کرمنل پروسیجر پر، جو 1935 ایکٹس میں امینڈمنٹ اگر کوئی کرنا چاہتا تھا، یا وہی ایکٹس یا وہی بلز جو اثر انداز ہو سکتے تھے نان برٹش لوگوں پر، ان کے کاروبار پر، ان کے کمپنیز پر، ان کے جتنی بھی اکنامک ایکٹیویٹیز ہے ان پر اگر اثر انداز ہوتا تھا، تو یہی بل جو ہے یہ ان کا ایسنٹ لیا جاتا تھا گورنر جنرل سے پہلے، مطلب پریویس ایسنٹ جو ہے یہ لیا جاتا تھا. ایٹ ہیڈ نو پاور وچ افیکٹ ساورنٹی. اور بھی بات ہے کہ جو قرآن کے ساورنٹی پر اثر انداز ہو، آرڈیننس ایک یہی چیز بھی ہو گئی جو پریویس ایسنٹ جو ہے یہ لیا جاتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک یونیک چیز یہ بھی ہے کہ آرڈیننس کی ویلیو جو تھی وہ ایکٹ کی طرح تھی. ٹھیک ہے، جو 6 منتھ کے لیے آرڈیننس واز لائک ایکٹ پاسڈ بائی دا لیجسلیچر، کہ ایکٹ جو ہے ایکٹ کی طرح ویلیو جو تھی وہ دی گئی تھی آرڈیننس کو، اور یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا تھا، یا جو گورنر جنرل ہے وہ ایکسٹینڈ بھی کر سکتا تھا اسی آرڈیننس کو 6 منتھ کے لیے، اور بعد میں یہ پاس کیا جاتا تھا یا پریزنٹ کیا جاتا تھا دونوں مطلب جو بھی ہاؤس ہے یا فیڈرل لیجسلیچر کو یہ پاس کیا جاتا تھا. اگر ہم دیکھیں تو 1935 ایکٹ میں جو پہلی ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ پروونشل اٹانومی کی بات ہوتی تھی، فیڈرلزم کی بات ہوتی تھی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پریکٹیکل میں اس طرح نہیں تھی. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1935 ایکٹ کے ذریعے سے یا 1935 ایکٹ میں گورنر جنرل کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے. اگر اسپیشل اختیارات یہ ہے کہ وہ ڈیزالو کر سکتے تھے گورنر اسمبلیز کو، وہ ان کے ساتھ یہ بلز میں ایکٹس میں جو فیڈرل لیجسلیچر کا کام ہے کہ لیجسلیشن کرے، لیجسلیشن میں بہت سی اس طرح چیزیں تھیں جو اہم چیزیں تھیں، اور ان ہی بلز کا جو ہے وہ پہلے سے ایسنٹ لیا جاتا تھا، یا یہ مینڈیٹری تھا کہ کوئی ممبر جو ہے اگر وہ اس طرح بل لانا چاہتا ہے تو وہی بل جو ہے پہلے سے ایسنٹ بعد میں بھی لیکن پہلے سے ایسنٹ لیا جاتا تھا، پریویس ایسنٹ جو ہے یہ لیا جاتا تھا گورنر جنرل سے. یہ بھی ایک یونیک چیز ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آرڈیننس کا بھی 6 منتھ کے لیے ایک ویلیو ہوتی تھی، جس طرح کے ایکٹس ہوتے ہیں، جس طرح کے میجارٹی پر الیکٹڈ لوگ یا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں. تو جو 1935 ایکٹ ہے میرے خیال سے یہ بھی ریجیکٹ بھی یا ان پر اعتراضات بھی انہی چیزوں کی وجہ سے تھی کہ گورنر جنرل کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے. یا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے نام پر جو کہ یہ کہا جاتا تھا کہ بہت زیادہ یا ہم اختیارات کا جو ہے ہم اختیارات منتقل کرتے ہیں ریپرزنٹیٹیوز کو، تو ریپرزنٹیٹیوز جو تھے وہ بھی رحم و کرم پر ہوتے تھے گورنر جنرل کے، اور گورنر جنرل کے ساتھ ساری چیزوں کا برٹش جو سب کانٹیننٹ کا سب کانٹیننٹ میں ساری چیزوں کا اختیار جو ہے وہ گورنر جنرل کے ساتھ ہوتا تھا. تھینک یو.